بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، یہ سورہ فاطر کی ہم نے دو آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 29 اور 30۔ انشاءاللہ انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت انس بن مالک اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہما سے دونوں سے تھوڑے اختلاف کے ساتھ حدیث مروی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا نصیحت کرتے ہوئے، افعلوا الخیر دہرکم افعلوا الخیر دہرکم وتحروا لنفحات ربکم۔ اے لوگو، افعلوا الخیر دہرکم، نیکیاں تو تمہیں، خیر سے مراد نیکیاں تو تمہیں پوری زندگی بھر کرنا ہے۔ افعلوا الخیر دہرکم وتحروا لنفحات ربکم فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت تو برابر کرتے رہو۔ افعلوا الخیر دہرکم، دہر سے مراد یہاں زندگی، ساری زندگی بھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور نیکیاں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں، کوشش کرتے رہو، جلدی کر لو مغفرت کرنے کیوں میں، اپنی مغفرت اور بخشش کرانے میں، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی ساتوں آسمانوں زمینوں کے برابر ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی، آپ عبادت کرتے رہیں اپنے رب کی یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ دوستو، نیکیوں کا عبادت کا کوئی خاص موقع نہیں ہے یا اس کی کوئی ٹائم محدود نہیں ہے۔ اس لیے بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار بڑے صالحین میں ہے، ان کے مطابق امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا حضرت، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ رمضان میں بڑے چاق و چوبند اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف دوڑتے تھے، اور جب تک مسجد کا حارث نے کہے بھائی نماز بند کرنی، اب آپ نے اپنے گھروں میں جائے، جب تک مسجد چھوڑتے نہیں تھے۔ کوئی قرآن لے کے بیٹھا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اتنے لوگ، لیکن رمضان آتے ہی سب غائب ہو گئے۔ تو بشر بن حافی رحمۃ اللہ حافی بڑی پیاری بات کہی، بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان۔ بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے خالق مالک کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ ایک بڑے عیب کی بات ہے کہ انسان صرف رمضان تک اللہ کو پہچانے اور رمضان کے بعد غائب ہو جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، اور یہ خطبہ دینے کے لیے بصرہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہوئے۔ رمضان کا بعد کا وقت واقعہ تھا، رمضان گزر چکا تھا، لوگوں میں کچھ سستی اور کاہلی دیکھی تو کہا یا معاشر الاخوان یا معاشر المسلمین یا اخوانی، اللہ المداومہ
المداومہ لأن اللہ لم یجعل للمؤمن وقتا للعمل حتی الموت۔ لوگوں جو عبادتیں تم کرتے رہو ان کی پابندی کرو، مداومہ، پابندی کرو، پابندی کرو، پابندی کرتے رہو، پابندی کرتے رہو، نیکیاں نہیں چھوڑو۔ کیوں؟ اللہ نے بلوغت کے بعد سے لے کر کے جب تک بندے کی موت نہ آ جائے اس کے اوپر نیک عمل کرنا، عبادت کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ صرف موت ایک ایسا عمل ہے کہ موت آ گئی تو انسان کو عبادت اور اطاعت سے نجات ملتی ہے۔ تو دوستو دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو خبردار تمہاری موت اس حالت میں نہ آئے کہ کہیں تم فاسق فاجر ہو، تمہاری موت آئے تاکید کا سیگا لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت آئے تو تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں رہو۔ اللہ نہ کرے میرے بھائیو ذرا سوچو ٹھنڈے دل سے، ایک انسان رمضان میں گناہوں سے بچتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، ہر برائی کو سے دور تھا، اور اب انسان رمضان گزر جانے کے بعد رمضان کی طرح خود بھی غائب ہو جائے۔ اللہ نہ کرے 11 مہینے آدمی نماز نہیں پڑھتا، 1 مہینہ نماز پڑھا، یہ ہے نا، 1 مہینہ نماز پڑھا، 1 مہینہ قرآن کی تلاوت کیا، 1 مہینہ برائیوں سے بعد رہا، اور 11 مہینے یہ گناہ کرتا رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے کبھی موت آ گئی تو کیا گیا، مرا تھا لیکن بدبخت بے نمازی بن کر کے مرا۔ کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ آپ کی موت، اللہ اس کے رسول کے ساتھ 11 مہینے آپ رب کی نافرمانی کرتے، موت ایسی حالت میں آئی، کیا حشر ہوگا اس انسان کا جو اس طرح کی موت میں مر جائے انسان۔ دوستو اسی لیے اللہ کی عبادت و اطاعت پر مداومت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ما دیم علیہ یا ما ادوم علیہ، سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل ہے جس کی کو پابندی سے کیا جائے، جس کو روزانہ جس نیکی کو کا اہتمام کیا جائے۔ ایک بات آپ لوگوں سے بتائیں دوستو، ذرا سوچو ٹھنڈے دل سے، رمضان میں کون سی نئی عبادت آپ نے کیا؟ کوئی ایسی عبادت بتائیں کہ لیلۃ القدر کے علاوہ کوئی ایسی عبادت آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی نئی عبادت کی۔ نماز پڑھتے رہے، نماز رمضان بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے۔ نمبر 2، آپ تراویح پڑھتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے۔ قیام اللیل جو ہے وہ کوئی صرف رمضان کا خاصہ نہیں ہے، سارے سال کے 12 مہینے قیام اللیل کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی تھی، اور ترمذی کی روایت کے مطابق بعض روایتوں میں صراحت ہے حضرت یاسر، حضرت سلمان، حضرت بلال، یہ تینوں جلیل القدر صحابی، تینوں اللہ کے رسول کے محبوب۔ یاسر کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے آل یاسر، جب ابو جہل بدبخت مکے کے تپتے ہوئے زمین پر لٹا کر کے، اور عمار، یاسر، سمیہ، ماں باپ اور بیٹے تینوں کو تکلیف دے رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اب نبی علیہ السلام جیسے کوئی بڑا آدمی گزرے تو انسان سوچتا ہے کہ شاید ان کے ذریعے کچھ ہماری مدد ہو جائے۔ ان تینوں نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ، کچھ نجات کا ذریعہ ہے؟ ابو جہل، اور بعض روایتوں کے مطابق تو ظالم اونٹ دو طرف کھڑا کر، ایک کا منہ ادھر دوسرے کا ادھر، دونوں کی ٹانگیں پیچھے، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لٹا کر کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ کر کے ایک اونٹ کے ٹانگ میں
اور پیر میں رسی باندھ دوسرے اونٹ کے ٹانگ میں، اور پھر اونٹ کو بھگایا جاتا، اس کے تن کر کے نہیں جاتی۔ جب اس طرح سے تکلیف دی جا رہی تھی، نبی علیہ السلام کا گزر ہوا اور دیکھا کہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کچھ امید لگائی کہ شاید اللہ کے رسول کچھ مدد کرے ہماری، کم سے کم اتنا تو کہیں کہ ظالم چھوڑ دے۔ لیکن ایسے حالات اللہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے بس ایک بات کہی، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر سے کام لو، اس عیدہ کی برکت سے تم تینوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں بنا دیا۔ بس جنت کی بشارت سن کر کے ساری تکلیف ساری پریشانی ختم۔ اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت بلال، سلمان فارسی، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلمان میرے گھر کا ایک بندہ ہے، اور بلال کے بارے میں جانتے ہیں ان کے فضائل کیا کتنے معلوم ہیں، فضائل کیا ہے۔ ان تینوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا سلمان یا بلال یا عمار علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اپنے تہجد کی ضرور پابندی کرو، رات کی تاریکی میں ضرور نماز پڑھا کرو، تھوڑا ہی صحیح، علیکم بقیام اللیل، رات کو تہجد کی نماز پڑھو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم۔ پھر آپ نے بڑے فضائل بیان کیا، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، چونکہ تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے ہوئے ہیں آدم کے زمانے سے آج تک، ہر نیک اور صالح انسان کا طریقہ تہجد گزاری تھا، اور اسی کو علامہ اقبال کہتے تھے عطار ہو رومی ہو راضی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گاہی انسان۔ میرے بھائی تہجد کی نماز، تراویح کی نماز ہم پڑھتے تھے، قیام کرنے کے لیے رات رات پر ہم دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اگر وہ تھوڑی سی ایک مہینے جو آپ نے ٹریننگ لیا ہے قیام اللیل کی، اگر وہ رمضان کے بعد بھی باقی رکھیں تو کتنا مسئلہ، کتنا بڑا عمل ہو جائے۔ آپ فرماتے علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تہجد کی نماز کی ضرور پابندی کرو۔ کیوں؟ نیک لوگوں کا یہی طریقہ، مطلب صالحین میں شامل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تہجد گزاری۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے قربۃ الی ربکم، قربۃ الی ربکم، اب تہجد کی نماز پڑھو گے تو سب سے بڑا عمل جس سے رب کا تمہیں تقرب حاصل ہو جائے، رب کا تقرب تمہیں مل جائے، اللہ نے تہجد کی نماز میں رکھا ہے۔ نمبر 3 اللہ اکبر ہے، آپ نے ساتھ فرمایا وہ تو دأب الصالحین علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات، اور یاد رکھو مغفرۃ للسیئات، تہجد کی نماز پڑھو گے تو 24 گھنٹے میں جتنے شیطان گناہ کروایا ہوگا سارے گناہوں کا اللہ کفارہ بنا دے گا۔ اور بعض روایت کو دیکھا جائے دوستو تو ایک کفارہ ہے اور ایک مغفرت ہے، ایک ہے کفارہ ایک مغفرت۔ مغفرت کا مطلب ہے کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں، انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ معاف بھی کر دے، گناہوں پر پردہ بھی اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ دنیا میں کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو عام نہیں ہونے دیتا، تہجد گزار کے اگر تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو، اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو دوستو علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات۔ نمبر 4 ومنہۃ عن الاثم، اگر تہجد کی نماز کی پابندی کرتے رہو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تہجد کی نماز کی برکت سے تمہیں گناہوں سے روک دیا جائے گا۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، تہجد گزاری کی توفیق نصیب فرمائے اللہ۔ تو دوستو اس طرح سے بہت سا آپ روزہ ہم لوگ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھے نا، روزہ تو رکھے الحمدللہ، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ صرف رمضانی میں نہیں ہے،
بلکہ رمضان کے علاوہ بھی بہت سارے روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے. مثلا صحیح ابن حبان و طبرانی، ابو یعلا اور بہت سارے کتب حدیث کی روایت بسند صحیح نبی علیہ السلام ایک دن خطبہ دے رہے تھے. خطبے ماشاءاللہ ابو بکر بھی بیٹھے، عثمان و علی رضوان اللہ اجمعین بھی بیٹھے ہیں، سارے صحابہ ہیں. اور فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. لوگوں جنت کے اندر اللہ نے بہت سارے عالی شان محل تیار کر رکھے، شیش محل، اور اتنے وہ خوبصورت ہیں کہ جس شخص کو مل گیا اگر وہ محل میں رہے گا تو دنیا جنت کی جہاں تک اس کو جنت ملی ہے، اور آپ جانتے ہیں سب سے ادنا درجے کی جنت کتنی بڑی ہوگی دنیا کی، کتنی بڑی جنت. لیکن اس شیش محل کا ایک کمال ہے، آج پر جس کو وہ محل مل گیا وہ اندر بیٹھا ہوگا تو دنیا کی 10 گنا برابر جو جنت اس کو ملی ہے، پوری جنت کا نظارہ بغیر سیٹلائٹ اور کیمرے کے ویسا کرتا رہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ وہیں بیٹھا ہے وہ. دنیا اب ترقی کی، رب نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا ایسے ہوگا، بغیر کسی آلے کے بیٹھے سے دیکھتا ہوگا. اور اگر کہیں اسے محل چھوڑ کر کے جانا پڑا باہر گھومنے ٹہلنے کے لیے، پلٹ کر کے دیکھے گا تو بغیر کسی آلے کے، کیا کہتے ہیں آج کل کچھ موبائل بٹن دباتے ہیں نا، ویڈیو کال، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اب کا معاملہ ہے. پلٹ کر کے دیکھے گا تو اس محل کی ساری چیزیں ویسے اس کو نظر آتی رہیں گی، ویسے ہی جیسے وہاں اندر سے دیکھ رہا تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے اتنی فضیلت بیان کی، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. سب تو خاموش ہیں. صدیق اکبر صبر کر لے، عمر ابن الخطاب نے صبر کیا، عثمان علی نے صبر کر لیا، عشرے مبشرہ نے صبر کر لیا. ایک بدو اتفاق سے آیا ہوا تھا، وہ صبر نہ کر سکا، وہ خطبے ہی کی حالت میں کھڑا ہو گیا. لمن ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے اس کی فضیلت بیان کریں، پہلے یہ تو بتائیں ملے گا کس کو وہ، پہلے یہ تو بتائیں کہ ملے گا کس کو وہ. آن فرمایا لمن الان الکلام واطعم الطعام وداوم وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. آنے فرمایا یہ محل اتنا عالیشان اس شخص کو ملے گا، ہمارے اس امتی کو جو امتی 4 عمل کرتا ہے. دوست اللہ اکبر، اور یہ چاروں عمل رمضان میں خوب کر رہے تھے، لیکن فضیلت رمضان کے بات کی آ رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ اس کو ملے گا کس کے لیے، لمن اطاب الکلام یا لمن الان الکلام، جو اپنی زبان کو اچھی استعمال کرتا ہے، نرم گفتگو، اچھی باتیں، وقولوا للناس حسنا، اچھی باتیں کرتا ہے، اپنی زبان کی سمجھ حفاظت کرتا ہے، زبان کا صحیح استعمال. کیا خیال ہے؟ سب سے بڑی تاکید اللہ نے فرمایا روزے دار اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو خبردار کوئی بری بات نہ کرنا. اور آپ نے آگے کیا فرمایا، جا کر کے سن لو، آپ نے ساتھ فرمایا اذا قاتل احدکم، اگر تم سے کوئی لڑائی پر آمادہ ہو، گالی شاتمہ ہو، اگر تمہیں کوئی گالی گلوچ دے تو وہ اپنا روزہ خراب کر رہا ہے گالی دے کر کے زبان سے، تم اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے اس کو جواب نہیں دینا. اتنا زبان کی حفاظت کی تاکید کی گئی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، رمضان کا پہلا خطبہ تھا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں اور بہت سارے اہل علم نقل ابن ابی شیبہ وغیرہ نے بھی بڑے صراحت کے ساتھ کہا کہ اے لوگو اذا کان یوم صوم احدکم، اے مسلمانوں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اگر تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہے تو خبردار اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے. فلیصم عینیہ، چاہیے کہ آنکھوں کا روزہ رکھے، اپنے کان کا روزہ رکھے.
مہینے بھر ہم نے زبان کی حفاظت کر لیا ہے الحمدللہ، تو میرے بھائی اتنی ٹریننگ لے لینے کے بعد رمضان کے بعد کیوں ہماری زبان بے لگام ہو جائے، گالی گلوچ شروع کر دیں؟ روزے کے قبول ہونے کا کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ رمضان میں جو برائیاں جن برائیوں سے ہم بچتے تھے وہ برائیاں رمضان کے آج ان برائیوں سے رمضان کے بعد بھی ہم دور رہے۔ آپ نے فرمایا یہ عالی شان محل ان کے لیے ہے لمن الان الکلام، جو اپنی زبان اچھی استعمال کرے، اطاب الکلام، اچھی گفتگو کرے۔ نمبر 2 وتابع الصیام، صرف رمضان کا روزہ رکھ کر کے چھٹی نہیں کر لیتا کہ ہم نے تو فریضہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کی نصیحت وتابع الصیام، رمضان کا روزہ رکھ کر کے چھٹی نہیں کر لیتا چلو سال بھر کے لیے چھٹی مل گئی، بلکہ رمضان کے بعد بھی وہ روزہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا نفلی روزہ مثلا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم اور سنن ترمذی کی روایت، من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال فکان کصیام الدہر، جس شخص نے رمضان کا روزہ پورا رکھا اور رمضان کے بعد 6 دن کا روزہ شوال کا رکھ لیا، اللہ اکبر، جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اب اللہ کے ہاں پورے سال بھر میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں وہ روزے دار نہ لکھا جائے۔ ایک دن بھی آپ کا بغیر روزے کے اللہ تعالیٰ نہیں شمار کرے گا۔ پھر اب کیسے؟ نبی علیہ السلام نے حساب لگا کر کے بتایا، اللہ تعالیٰ کیا ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم کتنا ہے؟ 10 ہے نا؟ کتنا؟ 10۔ آپ نے رمضان کا روزہ رکھا، اگر 10 کا حساب لگائیں تو 10 مہینے کا روزہ آپ کا پورا ہو گیا، ریکارڈ میں آ گیا کہ یہ میرا بندہ پورے 10 مہینے روزہ دار رہا۔ اللہ اکبر، یہ اوپر والے کے کرم۔ اب باقی کتنے بچے گئے؟ کتنے دن؟ 60 دن۔ کتنے مہینے؟ 2 دن، 2 مہینے۔ آپ نے فرمایا 6 روزہ کسی نے اور رکھ لیا، 6 روزہ، اب 10 سے ضرب دیں گے تو کتنا بن گیا؟ 7۔ یہ اللہ کا کرم، اس امت کی خصوصیت یہ ہے، عمر کم ملی ہے لیکن نیکیوں کے راستے زیادہ کھول دیے۔ اب اگر کوئی انسان مہینے بھر روزہ رکھا ہوا ہے دوستو، ششعیدی 6 روزے شوال کا رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور صحیحین کی روایت، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، ایک دن کا روزہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے، ایک دن کا روزہ، تو اللہ تعالیٰ ایک دن کے نفلی روزے کی برکت سے اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں، ما بین الخافقین، جتنا فاصلہ سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے درمیان۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ کا روزہ، لیکن ہمارے یہاں عرفہ آتے ہی بس چکر شروع ہو گیا، سعودیہ میں ہو گیا، وہاں کا رکھے کہ انڈیا کا رکھے کہ پاکستان کا رکھے، ساری زندگی گزر گئی، کوئی اختلاف، اب بڑا اختلاف، اسی میں کبھی نہیں رکھیں گے۔ اور ایک اور چکر چل گیا ہے، کہیں ہفتے کو آ گیا تو روزہ رکھنے والے کو بھی روزہ توڑوا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، جمہور اہل علم کا سب کا اتفاق ہے، سوائے بعض ہمارے مشائخ کے جن کی اپنی تحقیق ہے ذاتی کی حدیث ناسک منسوخ، لیکن جمہور اہل علم کا دیکھیں یہی فیصلہ ہے کہ نفلی روزہ خصوصاً ذات سبب، محرم کا عاشورہ ہو یا کیا کہتے ہیں عرفے کا روزہ ہو، یا کوئی انسان ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، اگر حدیث کو مان بھی لیا جائے تو ذات سبب ہونے کی بنا پر کراہت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ ہمارے سامنے یوم عرفہ کا روزہ ہے یا عاشورے کا روزہ ہے، اور نبی علیہ السلام ہر مہینے میں 3 دن کو بہت سارے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب میرے دوستو، کوئی ایسی نیکی نہیں جو ہم نے رمضان میں کیا ہو اور رمضان کے بعد کرنے کی تاکید
اور फजीलत न बयान की गई हो। तहज्जुद की नमाज आपने तो बातें सुन ली। नंबर 3 आपने साथ रमाया लिमन अलानल कलाम वताबास्या वअतअमत ताम, और गरीब को मिस्कीन को दोस्त अहबाब को खाना खिलाता रहा। अब आप खिलाए। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रमजान के महीने में सब लोगों के दिल में एक शौक पैदा हो, कितने लोगों को रोजा इफ्तार करा दे, कितने लोगों को खाना खिला दे। यही होता है ना, माशाअल्लाह पकड़ पकड़ कर इफ्तार कराया जाता है। क्यों? ताकि 2 रोजे का सवाब मिल जाए। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रमजान ही तक खिलाने का मामला नहीं है, रमजान के बाद भी हाजतमंदों को, जरूरतमंदों को, दोस्त अहबाब को खाना खिलाना, ये भी बहुत बड़ी फजीलत है। वयुतऊन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, अबरार की निशानी है, अबरार की निशानी है, सालिहीन की निशानी है कि रमजान के अलावा भी इंसान गरीब मिस्किन को खाना खिलाने के सिलसिला बाकी रखे। आखिरी चीज जरा देखें, वसल्ला बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और जब सारे लोग सोए रहे तो उठ करके कौन सी नमाज पढ़ी जाती है दोस्तों? अब आप बताएं, रमजान में तो तरावी भी पढ़ लिया, फला जगह क़ियाम और आसूदगी ही नहीं होती, और यहाँ साल के 12 महीने का। इसीलिए अहलुल हदीस या तकरीबन तमाम हमारे मुहक्किकीन का ख्याल है कि वही क़ियामुल लैल जो है, जो नबी अलैहिस्सलाम आम दिनों में आखिरी लैल में पढ़ा करते थे, वही रमजान मुकद्दम कर दिया था, तरावी की नमाज जिसको कहा जाता है। तो मेरे भाई, तो ये भी क़ियामुल लैल, दुआ करो अल्लाह हम सबको क़ियामुल लैल की तौफीक नसीब फरमाए। अभी हम सब के लोग आदी हैं, बगैर उठाए प्यास भी लग जाती है, शहर के वक्त भूख भी लग जाती है, चाय की भी जरूरत होती है, और बगैर उठाए नींद भी बेदार हो जाती है। अगर उठ जाएं और जरा तहज्जुद की नमाज बाकी रखें तो ये बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है। वल्लाह ये कोई मामूली चीज़, इस्लाम की बड़ी बुनियादी तालीम है। नबी अलैहिस्सलाम मदीने तैयबा में जब आए हैं तो आपस के उल्फत, मोहब्बत और ये सारी चीज़ें पैदा कर अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने के लिए सब मदीने तैयबा का सबसे पहला खुतबा जो था, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो यहूदियों के बड़े उलमा में थे, कहते हैं जब शोर मचा कि अल्लाह के रसूल आ गए आ गए आ गए, तो मैं भी पूरा मदीना उमट पड़ा, मैं भी दौड़ के गया। तो आप ऊँटनी पर बैठे खिताब कर रहे थे, मैं सोचा मैं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं। जब करीब गया, चेहरे पर निगाह पड़ी तो समझ गया कि दुनिया का सबसे अच्छा सच्चा इंसान है। इसका चेहरा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दुनिया का सबसे सच्चा इंसान है। आगे बढ़ा तो आप फरमा रहे थे या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम व अतिमुत ताम वसिलुल अरहम वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम। इस सब जिंद आप मदीने तैयबा का सबसे पहला खुतबा था। ऐ लोगो आप सलाम फैलाओ, ऐ लोगो सलाम फैलाओ, अतिमुत ताम खाना खिलाओ, गरीब को, मिस्कीन को, दोस्त अहबाब को, और एक भी क्या था, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रिश्तेदारी जोड़ो। और आखिरी चीज थी, जब लोग सो जाएं तो रात को जरा उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करो। इस तरह से मेरे भाई जितनी भी नेकियां आप रमजान में करते थे, तिलावत कुरान, माशाअल्लाह, लोग पूछते रहे थे कितना खत्म किया तुम्हारा, कितना खत्म किया। अभी ईद के चांद वाली रात, सुबह जो ईद थी, एक बच्चे ने टेलीफोन किया, दादा ने किया, इसी इलाके के हैं, अबू धाबी से, मेरे बेटे ने आज रात को 3 पारा पढ़ के कुरान खत्म कर दिया है। 7 साल का बच्चा, दादा दादी माँ बाप तो इतनी खुशी कि रमजान में सब सो जाते थे, हमारा ये पोता, हमारा ये बेटा रमजान की बरकत से कुरान की तिलावत करता था, और आज 3 पारे पढ़ करके इसने कुरान को खत्म कर दिया। दोस्तों, कुरान की तिलावत में कभी कोताही नहीं होनी चाहिए।
اسی سلسلے میں نے آیت تلاوت کی ہے دوستو، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر 3 بہترین عمل کا تذکرہ کیا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، نمبر 1، نمبر 2 واقاموا الصلاۃ، نمبر 3 وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ۔ یہ 3 بڑے نیکیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب آپ بتائیے، تلاوت قرآن کوئی ایک رمضان کی خاص عبادت تو نہیں تھی، اس کا اجر و ثواب اہتمام بڑھا دیا گیا ہے، لیکن یہاں یتلونا مضارع کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فیوچر کہتے ہیں نا، مستقبل، اس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت برابر کرتے ہیں، صرف رمضان تک نہیں بھی، بڑی بدنصیبی ہوگی کہ رمضان میں تلاوت کریں اور پھر 11 مہینے کے لیے تلاوت قرآن چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بدبختی ہوگی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ۔ دوستو یہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ نبی قرآن پاک رمضان کے اندر اس منبر سے حدیث سنا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کہ ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ لوگو یاد رکھنا، اللہ کی کتاب قرآن اور یہ رمضان روزہ، ان الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن قیامت کے دن دونوں یشفعان للعبد، بندے کی شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے۔ بندہ جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا حساب کتاب کے لیے تو انشاءاللہ دائیں بائیں اس کے روزہ اور ایک طرف قرآن ہوگا، فیشفعان، اور دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا یا ربی انا الصیام، اللہ میں اس بندے کا روزہ ہوں، منعتہ عن الطعام والشہوات بالنہار، کھانے پینے ساری خواہشات سے ہم نے رمضان روزے کی حالت میں دن بھر اس کو محروم کر رکھا تھا، فشفعنی فیہ، اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ پھر اتنے میں اس کی شفاعت مکمل ہوئی۔ دوسری طرف سے قرآن کہتا ہے انا القرآن، فیقول القرآن، قرآن کہے گا میں قرآن ہوں، منعتہ عن النوم، میں اس بندے کو آرام کرنے سے، سونے سے محروم کر رکھا تھا، روک رکھا تھا، فشفعنی فیہ، اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ دعا کرو رمضان بھی آئے قرآن بھی آئے، اللہ صرف فرماتے ہیں دونوں شفاعت کریں گے تو فیشفعان، اللہ دونوں کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ امام ابن حبان اور امام طبرانی، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ صاحب مصنف، ان لوگوں نے نبی علیہ السلام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی، اور بڑی اہم ہے دوستو، اس کو سن لینے کے بعد تو کبھی تلاوت قرآن میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے ساتھ روایا القرآن الشافع المشفع ماہل المصدق فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا اے لوگو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، قرآن سیکھو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن پر عمل کرو، اس پر تدبر و تفکر کرو، قرآن سے محبت کرو، اپنے عمل میں لاؤ۔ القرآن شافع، قرآن شفاعت
کرنے والا ہے، مشفعون، اور قرآن جس کے حق میں شفاعت کر دے گا اس کی شفاعت اللہ قبول کر لے گا۔ نمبر 2، ماحل المصدق، اور قرآن جس کی شکایت کر دے گا اللہ اس کی شکایت کو بھی رد نہیں کرے گا۔ قرآن کیا شکایت کرے گا؟ خطیب بغدادی وغیرہ نے متعدد روایتیں نقل کی، ان کا خلاصہ یہ ہے، کہے گا اللہ نہ اس نے مجھے پڑھا، نہ اس نے مجھے سیکھا، نہ مجھ پر عمل کیا، نہ اس نے ہمارے حدود کو قائم کیا، نہ ہمارے حکام پر عمل کیا۔ اب اتنی شکایت قرآن کرے گا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے بس اگر تیرے ساتھ اتنا اس نے ظلم کیا ہے تو میں تیرے حوالے جو چاہے اس کے ساتھ تو کر۔ قرآن کو اللہ کا اختیار دیا، اس شخص کو فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھا کے پٹکیں گے اور اسی منہ کے بل لٹا کر کے ٹانگیں پکڑ کے بدبختوں کو جہنم کے اندر دھکیل دینے۔ آپ نے فرمایا ماحل المصدق، یہ قرآن شکایت بھی کرے گا اور جس کی شکایت کر دے گا اس کی شکایت رد نہیں کی جائے گی۔ اور کیسے رد کی جائے گی؟ الحمدللہ یہاں قرآن ختم ہوا ہوگا، تراویح میں ہوا ہے ختم، امام صاحب نے سنایا ہوگا، قیامت کے دن ماشاءاللہ بڑے امیدوار، چاہے گرین پکڑی ہو یا کتنے بھی ہو، سب لائن سے لگے ہوں گے، کھڑے ہیں میدان میں، کیا ہے بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار ہیں، سرکار دو عالم سید الکونین آئیں گے تو بخشوا دیں گے، چلے جائیں گے جنت میں، بڑی بڑی امیدیں لگا کر کے کھڑے ہوں گے، لیکن قرآن پر عمل نہ کیا، قرآن کو سیکھا نہیں، اجر و ثواب کے لیے پڑھا نہیں، بس پڑھ پڑھ کر کے مردوں کو بخشتا رہا یا دکانوں میں برکت کے لیے پڑھتا رہا، اور بیٹی کی شادی کی تو برکت کے لیے سوٹ کیس میں جہیز کے اندر، وہ بھی ماشاءاللہ ایک تو کپڑ جزدان، دوسرے بکس، اور تیسرے پیٹی، اور چوتھی الماری، اتنا بند کر دیا گیا ہے قرآن۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول آئیں گے، فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں یہ سب شفاعت کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ ہے تو سب میری امتی ہے، میری قوم میری امتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی ہم شفاعت نہیں کریں، کیوں؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن سے انہوں نے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا۔ آج شیخ دکتور کتنے لوگ ایسے ہیں واللہ ماں باپ کی لاپرواہی، ان کے بچے عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ وہ قرآن کہتا نہیں ہمیں ہندی میں چاہیے، ہمیں گجراتی میں چاہیے، ہمیں مراٹھی میں چاہیے، یعنی عربی زبان میں قرآن پڑھ ہی نہیں پاتا۔ وہ کس کی کوتاہی ہے؟ ماں باپ کی کوتاہی۔ یعنی اتنا انسان گر جائے قرآن سے، ایسا رشتہ اپنا توڑ لے، کم سے کم پہلے جاہل بھی اپنے باپ کو بچوں کو پہلے قرآن سکھاتا تھا، قاعدہ پڑھاتا، قرآن ناظرہ پڑھاتا، حافظ نہیں ہے لیکن کم سے کم قرآن پڑھانا تو سکھاتا تھا۔ اب تو اتنا زیادہ ہمیں دنیاوی تعلیم مشغول کر دیا گیا کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو قرآن عربی میں پڑھنا، اور یاد رکھنا کتنا بڑا جرم ہوگا یہ دوستو۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے قیامت کے دن اللہ ہے تو میرے یہ امتی، لیکن انہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ رکھا تھا، اس لیے ہم ان کی شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا ماحل المصدق، قرآن شکایت کرے گا، اور جس کی شکایت قرآن نے کر دیا وہ انسان کبھی جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ دعا کرو قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے۔ القرآن شافع مشفع ماحل المصدق، آگے فمن جعلہ امامہ، ہر معاملے میں جس نے قرآن کو مقدم کیا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو کیس کرنے کے بجائے، مہیلا سمیلن میں جانے کے بجائے عالم دین کے پاس آتے ہیں، ذرا بتائیں
طلاق نکاح کا مسئلہ ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہا کرتا ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے، میں اس پر کیس کر دوں گا اور اس کو سبق سکھلاؤں گا۔ سبق کیا سکھلائے گا؟ جھگڑا میاں بیوی کا، ساتھ بھی، دیوران بھی، جیٹھان بھی، ننند بھی، پورے خاندان کو کے اوپر کیس ڈال دیا۔ یہ ماچس سے میری بیٹی کو جلاتی تھی، یہ چھری سے قتل کرنا چاہتی تھی، سارے الزامات لگا کر کے اب وہ جو ہے مہارانی بنی ہے اور پورے گھر والے چھپے پھرے یا پیسہ دے دے کے ضمانت کرواتے رہے۔ اتنی بڑی بلا کیوں لے رہا ہے وہ انسان؟ کفریاں عمل کر رہا ہے۔ اس نے قرآن کو چھوڑا۔ قرآن نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، خلا کے مسائل کتاب و سنت کی روشنی مسجد میں کسی امام سے کروا لیتے تو سارے مسائل حل ہو جاتے۔ جس عورت کو چھٹی چاہے تو چھٹی بھی مل جاتی، نہیں شادی پہ لگتی ہے، نہیں پہلے کیس ختم کرو تب آپ کی بیٹی کا رشتہ قبول، کیوں ابھی اس پر بھی کیس ہے۔ گھر پہ بیٹھے بیٹھی بوڑھی ہو جاتی تب کہیں کیس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوستو یہ ساری بلائیں کیوں؟ قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے دوستو۔ فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ، جو انسان قرآن کو ہمیشہ اپنے آگے آگے رکھے گا، قرآن کا فیصلہ، قرآن کا حکم، تو یہ قرآن قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، قرآن ہی ہاتھ پکڑے قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، آپ نے فرمایا یہ قرآن اس کو جنت تک پہنچا کے آئے گا۔ دعا کر دو قرآن سے ایسے ہی تعلق ہمارا قائم ہو جائے۔ لیکن جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، دنیا کی سارے چودھری لوگوں کے، سارے سرداروں کے، سارے وکیلوں کے، سارے کورٹ کے قانون کو فالو کیا، دنیا کی ساری چیزیں کتاب اسلام چھوڑ کر کے اب اس کو پیچھے ڈال دیا۔ اب کرے گا وہ جو دنیا کہے گی۔ اللہ سبحانہ جس نے قرآن کو اپنے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کو ترک کر دیا، اس پر کسی اور چیز کو ترجیح دیا، ساقہو الی النار، یہ قرآن اس کو پکڑے گا رب کے سامنے اور کہے کہ تیرے حساب کتاب سے کوئی فائدہ نہیں، تو نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ ساقہو، گھسیٹ کر کے قرآن بدبختوں کو جہنم میں لے جا کے ڈال دے گا۔ دعا کرو اس بدبختی ہمارے اوپر نہ آئے میرے بھائیوں۔ تو قرآن بڑی عظیم ترین چیز ہے، قرآن کی تلاوت۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اسی لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے مارکیٹ میں رہنے والے لوگوں، تم ایسی جگہ رہتے ہو، بازار میں، مارکیٹ میں، کاروبار میں، کبھی گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری آنکھیں گناہ کرے گی، تمہارے نیتوں میں گناہ پیدا ہو جائے گا، 50 برائیاں مارکیٹ میں رہ کے تم سے ہو جائیں گی، شیطان کروا دیتا ہے۔ اس کا کفارہ چاہتے ہو تو لوٹ کر کے آنا، تو کم سے کم 4-5 ہی آیت صحیح، لیکن سونے کے پہلے 4-5 آیتیں تلاوت کر لینا، تاکہ جو شیطان نے مارکیٹ میں تم سے برائیاں کروائی ہیں، اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کے برکت سے ان گناہیوں پر گناہ کفارہ۔ کیوں بھائی؟ ایک آدمی نے، ہمارے بھائی ہیں، مارکیٹ میں گئے، شیطان نے ان سے 10 برائی کروایا، 10 مرتبہ غلط عورتوں کی طرف غلط نگاہ اٹھوایا، کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ ہو گیا، 10 برائیاں کی۔ اگر یہ یہاں سے جانے کے بعد سونے سے پہلے چلیں 5 آیت تلاوت کر لیں، ایک آیت میں اگر 100 حرف آئے ہیں، کتنے؟ 100 حرف آئے ہیں، تو آپ بتائیں 5 آیتوں میں کتنے حرف ہو گئے؟ 500۔ اب 500 کو اس حدیث سے جوڑیں جس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حرف جس نے قرآن کا پڑھا اس کو 10۔ اب کتنی نیکیاں ملی؟ اللہ اکبر۔ اسے کہا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اسلام دین رحمت ہے دوستوں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بندے کے نام عمل کوئی گناہ باقی رہے، اسی لیے نیکی تو لکھ لیتا ہے اور یہ برائی لکھنا چاہتا پکڑ لیتا، نہیں،
مومن بندہ ہے شاید کہ توبہ کر لے، اس کے نام اعمال کو گندا نہیں ہونے دو، یہ سب کم ہے کی مہربانی۔ اب بتائیے دوستو، 10 برائیاں کیا اور نیکیاں کتنا کیا اس نے؟ 5 آیت تلاوت کر کے 5000 نیکیاں کیا۔ اب ذرا بتائیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ۔ اب 5 گناہ ایک پلے میں رکھے جائیں 10 میں، اور 500 نیکیاں نیکیوں کے پلے میں رکھے جائیں، تو کون سا پلہ بھاری ہوگا؟ نیکیوں کا۔ یا معاشر التجار، اے تاجروں کے گروہ خبردار۔ ہمارے خطیب بغدادی کے حوالے سے مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری رحمۃ اللہ علیہ سیانت الحدیث میں واقعہ نقل کرتے ہیں، بڑی حیرت کی ہوتی ہے۔ پھر میں نے مراجعہ کیا، میں نے عربی میں نوٹ کر رکھا اس کو، تفصیل کسی اور موقع پر۔ ایک بیچارے محدث تھے، دیندار، کافی بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی مر چکی تھی، نرینہ اولاد نہیں تھی، بھائی بن سب جا چکے تھے، صرف ایک اکلوتی بیٹی وہ بھی متعلقہ گھر میں تھی، وہی ان کی ساری دیکھ بھال کرتی تھی۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ اب اتنے کمزور ہو گئے، اب نہیں بچ سکیں گے، اور بہت سارے لوگ ان کے زیارت کے لیے آتے رہے، اللہ بہت سارے لوگ آتے رہے زیارت کے لیے، تو اس وقت کوئی کس طرح کی باتیں کرتا، سب چلے گئے تو بیٹی ایک دن رونے لگی۔ کیوں؟ یہ غم نہیں ہے کہ ہمارا باپ چلا جائے تو میں اکیلے رہ جاؤں گی، باپ ہے، کاش کے بھائی ہوتا کوئی جانشین بنتا، ہمارا بھی کوئی چچا ہوتا ہمارا سہارا بنتا، ہم کوئی 2-4 اولاد ہوتی، دعائیں کرتی تھی میری باپ کا فائدہ ہوتا، میں کل مر گئی تو اس دنیا میں ہمارے باپ کے ہم کوئی دعائیں مقصد کرنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت لیتے تھے، ان کی نگاہ پڑی تو بیٹی رو رہی تھی، احساس ہوا کہ شاید مری ہوئی ماں کو یاد کرتی ہوگی، مری ہوئی ماں کو یاد کرتی ہوگی، بھائی کی محرومیوں پر روتی ہوگی۔ تسلی دینے لگے، بیٹی کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، ہم نہیں بھی رہیں گے، تم بے سہارا نہیں رہو، کوئی نہ کوئی اللہ سبب پیدا کر دے گا۔ روتی جا رہی بچی، اتنا رونا آیا کہ ان کے بھی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بعد میں پوچھا، بیٹی بتا کیا وجہ ہے؟ کہا والد صاحب میری اپنی فکر نہیں ہے، بس آپ کی فکر ہے، ابھی آپ عبادت کر لے رہے ہیں، مرنا تو ہی آپ چلے جائیں گے، میں اکیلی رہوں، میں جب تک رہوں گی دعائیں مغفرت کرتی رہوں گی، لیکن ہم بھی چلے گئی دنیا سے تو کوئی نسل میں دعائیں مغفرت کرنے والا نہیں۔ اس بات پر ہونا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہوتا، اللہ نے کوئی بھائی دیا ہوتا، کوئی بہن دیا ہوتا، کوئی چچا ہوتا، تو شاید وہ بھی آپ کو چچا سمجھ کے آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے۔ تو کہا بیٹی اس کا ٹینشن تم نہ لو، اس کا ٹینشن تم نہ لو، اس کی فکر نہیں کرو۔ کہا بھائی صاحب اور کس چیز کی فکر کریں؟ کھلانے پلانے کا مسئلہ تو سب خود ختم ہو گیا ہے، آپ کہ آپ کا شوق پورا کریں، اب یہی تو ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا کون کرے گا؟ کہتے ہیں بیٹی یہ دیکھو ایک ہمارا یہ گھر ہے نا، کہنے لگے اس میں ہم نے ہزاروں مرتبہ بیٹھ کے یہی ہم رہتے تھے، اس گھر میں ہم نے ہزاروں مرتبہ تلاوت قرآن پورا ختم کیا ہے۔ مجھے اپنے زندگی کے جس عمل پر سب سے بڑا بھروسہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو اپنے اس گھر میں بیٹھ کر کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تلاوت کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن شفاعت کرے گا، ہمیں امید ہے اتنا ہم نے قرآن کی تلاوت اتنے ہزار مرتبہ ختم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قرآن کی برکت سے ہماری ساری مغفرت کرے گا اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی دے گا۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے اسلاف سے تلاوت قرآن کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو تلاوت قرآن کرنے والا بنائے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، دوسری چیز دو کو اقاموا الصلاۃ، ٹائم زیادہ ہو گیا بات ختم کرتے ہیں۔ دوسری چیز واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ دوستو کتنی عجیب سے بات ہے، دوستو کتنی عجیب سے بات ہے، نماز جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا، بعض سلف کہتے صلاۃ معراج المومن، کیا کہا جاتا عربی میں کہتے تھے نماز جو ہے حدیث نہیں کہ حدیث نہیں بنانا اس کو،
کی حدیث ہے حدیث اقوال لوگ کہتے تھے میراج المومنین، یہ مومنوں کی میراج، کیا مطلب؟ جس کو آج سے تقریباً 10-12 سال قبل کسی نے بہت اچھا ایک نقشہ تیار کیا تھا، لکھا تھا کہ اگر صبح اللہ سے ملنا ہے تو 2 0، کتنا؟ کوٹ نمبر 2 0، اگر دوپہر کو ملنا ہے تو یہ 4 0 ہے، عصر میں سے پہر کو ملنا ہے تو 4 0 ہے، سورج غروب ہونے کا بعد ملنا ہے تو 3 0 لگاؤ، اور سونے کے پہلے ملنا ہے تو 4 0۔ دنیا بڑی پریشان کیا، تو اس سے مطالبہ اس نے کہا کہ اللہ سے ملنا ہے تو صبح 2 0 یعنی فجر کی 2 رکعت نماز ادا کرو۔ بھائی اللہ سے جب نبی کے معراج ہوئی تو معراج میں سب سے بڑا تحفہ کیا دیا اللہ نے آپ کو؟ نماز دیا بھائی۔ اور اگر دوپہر کو ملنا ہے تو 4 0 لگے، کیا؟ ظہر کی 4 رکعت۔ سبحان اللہ، بڑا اچھا۔ اور جب میں نے پڑھا تو مجھے حدیث یاد آئی کہ نبی علیہ السلام جیسے سورج ڈھلتا تھا 4 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، بہت پابندی کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 4 رکعت کی پابندی کیوں اتنا کرتے ہیں؟ آنے فرمایا چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو 4 پڑھ لیتا ہوں تاکہ میں بھی رحمت کا مستحق بنوں۔ اللہ اکبر۔ پھر عصر کے وقت، اللہ اکبر، عصر کے وقت وہ بھی 4، کیوں؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا عصر کا وقت بھی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا رحم اللہ مران صلی قبل العصر 4، اللہ ہمارے اس امتی پر چاہے مرد ہو یا عورت، امیر ہو کبھی غریب، اللہ اس پر رحمتوں کا دروازہ کھول دے جو عصر سے پہلے آتا 4 رکعت نماز نفل پڑھتا۔ دیکھیں 4 رحمتوں کا دروازہ۔ پھر ماشاءاللہ مغرب کے بارے میں کیا پوچھنا، عشاء کے بارے میں کیا پوچھنا۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، اب آپ ذرا بتائیں ایک آدمی جو رمضان کے بعد دوستو نماز چھوڑ دے رہا ہے، کتنی عجیب سے بات ہے، کتنے برکتوں سے، کتنی رحمتوں سے۔ ایک ہی گناہ ایسا ہے جس کے اندر بار بار اللہ رسول نے فرمایا یا معاذ یا ابا الدرداء، متعدد صحابہ کرام کو نصیحت کی، لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا، اے معاذ، اے ابو الدرداء، اے فلاں فلاں، خبردار گردن کٹ جائے لیکن کبھی بھی نماز فرض نماز قصدن نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ 2 وعید سنائی، فَإِنَّهُ مَن تَرَكَهَا تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ۔ ایک وعید تو ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اولاد کی حفاظت کے جو ذمہ داری لی ہے، جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ختم۔ یہ سب جو آج کچھ ہو رہا ہے، جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال ہے دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے، چیخ رہے ہما سے کب مظلوم ہے اور فلاں یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ارے مسلمان ہے کہاں؟ یہی بے نمازی، 5% بھی نماز نہ پڑھیں، مشکل سے 5%، 95% امت بے نمازی ہو، سود لینے کے لیے جائے تو سب سے اگلی لائن میں مسلمان ہو، سنیما دیکھنے جائے تو مسلمان ہو، حرام کاری مسلمان ہو۔ ایسے مسلمان تو نہیں ہے۔ نماز چھوڑ دینے کے بعد سمجھو دین کی ساری چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے عمر بن الخطاب نے کہا تھا جس نے نماز چھوڑ دیا تو نماز کے علاوہ دین کی اور باتوں کو اس سے زیادہ چھوڑنے والا ہوگا۔ موطا امام مالک کی روایت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دوستو دوسری بات کیا ہے؟ فقد کفارا، اس نے سمجھ کیا کر ڈالا؟ کفر کر ڈالا۔ ہم فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، کم سے کم امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کم سے کم گھناؤنا لفظ، تم نے نماز چھوڑا، تم نے کفر کر ڈالا، کم سے کم اتنی وعید، اتنی سختی تو ہے کہ کفر تک کا فتویٰ اللہ لگا رہے ہیں۔ گھر سے جمہور اہل علم کے نزدیک اسلام کے دائرے میں ہے، فاسق کو فاجر ہوگا اگر سستی لاپرواہی سے چھوڑ رہا ہے یا قصدن چھوڑ انکار نہیں کر رہا ہے، تب ائمہ کی ایک بڑی جماعت ہے جس کے جو واقعی کفری کہا کرتے ہیں، آج وہ فتاوے موجود ہیں، لیکن ہم انہیں فتاوہ دیتے
میرے خیال سے ہمارے مشائخ بھی نہیں کہیں گے، یہی کہ کفر دون کفر کے تحت اس پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور مزید وضاحت امام شوکانی نے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر بھی کر دیا ہے۔ بہرحال دوستو، یہی کیا کام ہے کہ کفر کا لفظ، آپ یہودی تو نہیں ہے نا، یہودی نہیں ہے نا، ہے مسلمان، کوئی آپ کو یہودی کہہ دیتا کتنا غصہ آئے گا؟ ہے مسلمان، کوئی آپ کو ہندو کہہ دیتا غصہ تو آئے گا، لیکن آپ کے کردار کے بنا پر اس نے آپ کو کہا تمہارا کردار وہ ہے، فقط کفر، اس نے کفر کر ڈالا۔ اتنی شہید بدید میرے بھائی کیوں؟ اللہ کے واسطے کبھی نماز میں کوئی کوتاہی نہ کرے دوست۔ نماز کی پابندی جیسے رمضان میں تھی اتنی ہی پابندی رمضان کے بعد بھی۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں 4 وقت کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کا پڑھتے ہیں سو کے اٹھتے ہیں تب دوستو۔ ہمارے مولانا محمد علی، یہ ازہر والے کیا نام تھا، مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمت اللہ علیہ، جب ملیہ کے پروفیسر اور اسلامیات کے ہیڈ تھے تو ایک مرتبہ آئے تھے وہ مہاراشٹر آئے، کرناٹک میں ایک جگہ نادیڑ کا نام سنا ہے، نادیڑ، وہاں مسجد قمر الدین میں گئے، فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سے ڈنڈا رکھتی تھی، کہا دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دیا۔ اب جتنے لوگ جماعت کے وقت سوئے رہ گئے آ رہے ہیں تمباکو مسلتے ہوئے، کوئی بیڑی پیتے ہوئے، کیوں؟ جب تک وہ نہیں جائیں گے تب تک نہ پیشاب ہوگا نا۔ مونت بند کیا دروازہ اور ڈنڈا لیا، کہا واپس جاؤ، کسی ایک مسلمان کو مسجد کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ ارے نہیں مولانا کیوں؟ بہت لوگوں نے کہا ارے بھائی چھوڑ دے، کہا کس لیے آ رہے ہو؟ مسجد کا حمام اور وضو خانہ استعمال کرنے کے لیے؟ جو کچھ تقسیم کرنا تھا رحمت و برکت اللہ نے جماعت میں تقسیم کر دیا، اب تمہیں کچھ نہیں ملنے والا سوائے اس کے کہ مسجد کا حمام استعمال کرو۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میرے امتیوں کی صبح میں برکت دے دے۔ برکت تو اللہ نے جو آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے تقسیم ہو گئی فجر کے اندر، بہت ساری باتیں سنائی، لیکن لوگوں کے ضمیر تھا۔ دوسرے دن ماشاءاللہ اذان کے وقت میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی، پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ ہمارے اسلاف مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمت اللہ علیہ ازہار العرب، جنہوں نے عربی زبان میں کتاب لکھی اشعار میں، اور یہی وہ شخص مرد مومن اہل حدیث عالم ہے جس سے کو جب دیکھا سید سلیمان ندوی جو بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، اور ان سے گفتگو ہوئی اور بات چیت انہوں نے کیا تو کھڑے ہو گئے۔ سید سلیمان ندوی کہا آج تک ہمیں امام بخاری کے حفظ پر شک تھا، مسلم کے حفظ پر شک تھا، میں سوچتا تھا ہم بھی تو انسان ہیں، بخاری بھی انسان تھا، مسلم بھی انسان تھا، ابو داؤد بھی انسان، سب تھے، لیکن 6 لاکھ 7 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ کیسے یاد کر سکتا ہے؟ کہتے کبھی ہمیں یقین نہیں تھا، لیکن محمد بن یوسف سورتی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، جب انہوں نے عربی اشعار پڑھ کر کے سنانا شروع کیا تو پتا یقین آ گیا اس زمانے میں اس عالم کو حافظہ اتنا قوی ہے، تو اس زمانے میں بخاری وغیرہ کے حافظے پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، ہم بھی یقین کامل رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، کبھی نماز کے بارے میں نہ چھوڑیں، نماز بہت ہی چھوڑنا بہت بدترین چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان جو چیزیں الگ کرنے والی وہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ پھر کیا کریں گے؟ یہ تو یہی ہوا مولانا ثناء اللہ ورشری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پنجابی آدمی میں تو بڑی سے پگڑی باندھتے تھے، تانگے پر بیٹھے جا رہے تھے، تانگے والا بھی امر حسن پنجابی تھا، وہ ان سے بھی بڑی پگڑی باندھے ہوا تھا، اور گھوڑے کو دوڑاتا، مرد تیری ماں کو ایسا، تیری بہن کو ایسا، حرامی تو ہے، 50 گالیاں دے رہا تھا۔ مولانا کو بڑا غصہ، کہا اللہ کے بندے مسلمان ہے؟ یہ مسلمان، میں داڑھی رکھا ہوں، یہ ہوں، مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہو۔
ارے کیا دلیل ہے؟ کہا میں بڑے کا گوشت کھاتا ہوں۔ مسلمانوں نے دلیل کیا ہے؟ بڑے کا گوشت کھاتا ہوں۔ کہا اللہ کے بندے کچھ پڑھا بھی ہے؟ تو اس کی ماں کو گالی، اس کی بہن گھوڑے نے کیا جرم کیا ہے، کیوں گالی دیتا ہے؟ کہنے لگے کہ کیا کرے، ہم پڑھے لکھے نہیں، ماں باپ ہی پیشہ تھا، باپ کو بھی یہی سنتے تھے، باپ اکا چلاتا تھا اور مجھے بازو بیٹھاتا تھا، تو جو بولی بات بولتا تھا گھوڑے کو وہی ہم نے بھی یاد کیا۔ یہ ہمارا مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہے عملی طور پر مسلمان ہونا۔ اس لیے دوستو ہمیں نماز ترک کر دینے کے بعد ایمان اسلام سب کھوٹے میں پڑ جاتا ہے۔ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، اور جب یعنی انسان اگر بے نمازی ہے تو بغیر نور کا ڈھونڈ رہا ہے اور بغیر نور کے چل رہا ہے، اور جس کے ہاتھ میں نور نہیں ہوگا کہیں بھی کھڈے میں گر جائے گا۔ دعا کرو اللہ نمازی بنائے۔ اور آخری چیز ماشاءاللہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، تعالیٰ کے راہ میں صدقہ خیرات کرنا۔ اور صدقہ خیرات پر الحمدللہ نماز تو نمازی بھی چھوڑ، نماز تو صدقہ کرنے والا چھوڑ، لیکن بے نمازی بھی صدقہ کبھی کرتا ہے۔ تو بہرحال صدقہ کرنا، انفاق جتنا ہم خرچ کرتے ہو کرے اللہ تعالیٰ کے راہ میں۔ اللہ کے رسول نے، اللہ نے فرمایا یہ 3 اعمال جو ہمارے بندے کر رہے ہیں ان کا اجر ہم دیں گے جتنا کیا ہے، بلکہ اس سے اور زیادہ بڑھا کر کے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق سے فرمائے۔ باتیں کچھ لمبی غالباً ہو گئی اور ہم بھی نہیں چاہتے تو شاید مشائخ کی طرف سے اتنی اجازت بھی نہیں رہی ہوگی، لیکن چونکہ آپ لوگ بیٹھے تھے باتیں چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ پھر میں کہوں گا میرے بھائیوں، جیسے ہم مسلمان رمضان میں تھے، رمضان کے بعد بھی رہے، پیارے نبی بہت جن چیزوں سے بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے اس میں کہتے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ پیارے نبی بعض روایتوں میں یا سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، جن چیزوں سے بڑی پابندی سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہ کور کے بعد حور نہیں ادا کرنا۔ کور کے بعد، کور کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کور کہا جاتا ہے، آدمی دیکھتے ہی وہ پگڑی لپیٹتا ہے نا، صافہ باندھتا ہے نا، خوب لپیٹ لپیٹ کر کے باندھتا ہے نا، باندھ چکے کہ باقی ہے بھائی شادی میں تو سبھی باندھتے ہیں نا، ہاں لپیٹتے، یہ جو بار بار لپیٹتے اس کو کہا جاتا ہے کور۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اس کو کہا جاتا ہے کور۔ اچھا دیکھیں، جب تک آپ صافہ باندھیں آپ کا سر دھول سے مٹی سے سب سے کیا ہے، اور جب کھول دیں گے تو ٹکلا پن بھی نظر آئے گا، بال بکھرے ہو گے وہ بھی نظر آئے گا، آپ چلیں گے پھریں گے دھول مٹی بھی نظر آئے گی، سارے عیب آپ کے سب ظاہر ہو جائیں گے اور دھوپ الگ سے لگے گی۔ اللہ کے نبی فرمائے اس کو کہتے حور بعد الکور، یعنی اچھی حالت سے بری حالت پر پلٹ جانا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ امام طیبی رحمت اللہ مشکات کے شرح میں نقل کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اچھے بن کر کے پھر برے بن جانا، یہ ہے حور بعد الکور۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ نمازی بن کر پھر بے نمازی بن جائیں، سچے بن کر کے پھر جھوٹے بن جائیں، برائی چھوڑ کر کے پھر برائی کرنے لگے، اس کو کہا جاتا ہے حور بعد الکور۔ اس سے اللہ سے پناہ مانگتے تھے تو اب پناہ مانگیں کہ ہم اور آپ ایسے نہ بنے۔ اللہ نے کور دیا ہے، یعنی نیکی پر رکھا، 1 مہینے سے نیکی کر رہے تھے تو اللہ آئندہ مرتے دم تک نیکی کی توفیق دے۔ ہم ایسا نہ ہو پگڑی باندھا اور پگڑی کھول کر کے پھینک دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، سورۃ النحل کی آیت۔ دوسری مثال ہے، ایک بوڑھی عورت پاگل ہے، وہ سوت خریدتی ہے اور دھاگا تیار کرتی ہے، اور تیار کرنے کے بعد کپڑے بھی تیار، شال بھی تیار ہو جاتی ہے۔ کم بدبخت پاگل بیچنے کے بجائے اس کو پھر ایک ایک دھاگا ادھیڑ دیتی ہے۔ اس کا دماغ خراب ہے، اس لیے کیوں؟
عقل مندی تھی، تیار تھی تو جا کر کے مارکیٹ میں بیچتی، قیمت لیتی اور لا کر کے گھر چلاتی. لیکن اس پاگل عورت نے کیا کیا؟ بیوقوف تیار کیا، پیسہ خرچ کیا، اور جب فائدہ اٹھانے کی بجائے اس نے پھر ادھیڑ کر کے رکھ دیا. بات اہل علم میں کہتے ہیں یہی مثال ہے اس انسان کی جو رمضان میں نیکی کمایا اور 11 مہینے برائی کمایا. جو نیکی کیا ساری نیکیاں ہفتے بھر میں ختم ہو گئی. دوستو نیکیاں جیسے برائیوں کی مٹاتی ہیں ایسے برائیاں نیکیوں کو بھی کھا ڈالتی ہیں. تو کثرت سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور بادل غور سے بچائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب.